بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ حل کرنے سے کیا مراد ہے؟ مسئلہ حل کرنا ایک مہارت ہے۔ مسئلہ حل کرنا ایک مہارت ہے۔ کسی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ایک منظم طریقہ کار پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی جب ہم مسئلہ حل کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک منظم طریقہ کار کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے جی مسئلہ حل کرنے کے مراحل کا نام۔ مسئلہ کا تعین کرنا، مسئلہ کو سمجھنا، حل کی منصوبہ بندی، کینڈیڈیٹ سلوشن، بہترین حل کا انتخاب، فلو چارٹ، الگوریدم، ٹیسٹنگ، یعنی مسئلہ حل کرنے کے 8 مراحل ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مسئلہ کا تعین کرنے سے کیا مراد ہے۔ ایک واضح مسئلہ میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی، تمام بنیادی باتیں واضح طور پر متعین کی گئی ہوتی ہیں۔ یہ واضح طور پر منزل رکھتا ہے، یہ سمجھنے اور حل کرنے میں آسان ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو ایک واضح مسئلہ ہے اس کی یہ خوبیاں ہیں۔ جب ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آیا مسئلہ کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے یا نہیں۔ اگر مسئلہ واضح بیان نہ ہو تو کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اگر مسئلہ واضح بیان نہ ہو تو مندرجہ ذیل طریقوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس میں وہ کیا ہے؟ مسئلے کا پس منظر معلوم کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، تصویر بناتے ہیں۔ یہ ایک مسئلے کو واضح کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی مسئلے کا پس منظر معلوم کرنے سے کیا مراد ہے۔ ہم ان حالات و واقعات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ یعنی ہم ان حالات و واقعات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے ہم اس کی شناخت کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی جاننے میں مدد ملتی ہے کہ اچھا حل کیا ہوگا۔ اندازہ لگانے سے کیا مراد ہے۔ عدم دستیاب معلومات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اندازہ ہمارے ماضی کے تجربات کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ تصویر بنانے سے کیا مراد ہے۔ مسئلے کی اچھی طرح وضاحت کرنے کے لیے ایک تصویر بنا سکتے ہیں۔ اس سے غیر واضح معلومات کو واضح بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے مسئلے کو سمجھنے سے کیا مراد ہے۔ یہ پیج نمبر 2 پر ادھر آئے گا۔ مسئلے کو سمجھنے سے کیا مراد ہے۔ مسئلے کو سمجھنا، مسئلے کو حل کرنے سے پہلے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی جب مسئلہ حل کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پہیلی کا جواب اسے مکمل طور پر سمجھ کر ہی دیا جا سکتا ہے۔ ایک مسئلے کو واضح طور پر سمجھنے کے لیے اسے آسانی سے حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وقت اور وسائل کی بچت ہوتی ہے۔ 5 سوالات سامنے رکھ کر مسئلے کو سمجھا جاتا ہے۔ وہ کون سے ہیں جی؟ کیا، کون، کب، کہاں، کیوں۔ حل کی منصوبہ بندی، حل کی منصوبہ بندی کسی مسئلے کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم ایک منصوبہ تیار کرتے ہیں۔ یہ ہم مسئلہ کے حل کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس مرحلہ پر حل کے لیے درست حکمت عملی کا انتخاب ضروری ہوتا ہے۔ تقسیم کرو اور فتح کرو کا منصوبہ، یہ حکمت عملی پیچیدہ مسائل کو چھوٹے مسائل میں تقسیم کرتی ہے، پھر ان کا حل تلاش کرتی ہے۔ اندازہ لگائیں، جانچیں اور بہتر بنائیں سے کیا مراد ہے۔ پروگرامر مسئلے کے حل کا اندازہ لگاتا ہے، پھر حل کی درستگی چیک کرتا ہے۔ اگر حل توقعات کے مطابق نہیں ہے تو وہ حل کو تبدیل کرتا ہے۔ حل کو بہتر بنانا ایک تکراری عمل ہے۔ کوسچن نمبر 12، ایکٹ اٹ آؤٹ حکمت عملی سے کیا مراد ہے۔ اس حکمت عملی میں پروگرامر کاموں کی فہرست تیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس ہر کام کو سر انجام دیتا اور بہتر حل ڈھونڈتا ہے۔ نمونہ حکمت عملی سے کیا مراد ہے۔ یہ تکنیک ایک شاندار نمائندگی، حل کی ایک شاندار نمائندگی کرتی ہے۔ اگرچہ یہ آخری مراحل نہیں ہوتا تاہم پروگرامر کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ حل کے عام اجزاء کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔
کینڈیڈ سلوشن سے کیا مراد ہے؟ لفظ کینڈیڈ سلوشن غیر منصوبہ بندی کا حوالہ دیتا ہے. کینڈیڈ سلوشن غیر منصوبہ بندی کا حوالہ دیتا ہے. ایک کینڈیڈ سلوشن وقت بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. ایک حل آپ سوچیں وہ کام کرنے کا کینڈیڈ سلوشن ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے کہ مسئلے کا کینڈیڈ سلوشن حقیقت میں اس کا حل ہو. بہترین حل کا انتخاب سے کیا مراد ہے؟ اکثر اوقات ہم ایک سے زیادہ حل تلاش کرتے ہیں اور ان میں سے بہتر کا انتخاب کرتے ہیں. ہم ایک ایسے حل کی شناخت کرتے ہیں جس میں ہمیں کم از کم اقدامات اٹھانے پڑیں یا دوسرے حل سے زیادہ مؤثر لگے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پر کوشچن نمبر 16 فلو چارٹ سے کیا مراد ہے؟ فلو چارٹ کسی مسئلے کی تصویری شکل ہے. ہم ہر قدم پر علامات استعمال کرتے ہیں. یہ علامات پروسیسنگ کے باؤ میں تیروں کے نشانات سے جڑی ہوتی ہیں. مسئلے کے حل میں فلو چارٹ کی اہمیت. مسئلے کو حل کرتے ہوئے فلو چارٹ حل کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر فلو چارٹ موجود ہو تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے. متن کے بجائے تصویری شکل میں کسی حل کو دیکھنا زیادہ مؤثر ہے. تصویری اظہار اس بات کی تصدیق کو بھی آسان بناتا ہے کہ حل درست ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ایک مسئلے کے بارے میں بات کرنے کا اچھا طریقہ ہے. فلو چارٹ کے لوازمات. ایک فلو چارٹ میں ہم ان پٹ، آؤٹ پٹ، فیصلہ سازی، پروسیسنگ کا استعمال کرتے ہیں. ان پٹ کا مطلب یوزر سے ڈیٹا لینا اور اس کو پروسیس کرنا ہے. ان پٹ سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یوزر صارف سے ڈیٹا لینا ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ کتنی اور کس طرح کا آؤٹ پٹ کی ضرورت ہے. پروسیسنگ. ایک فلو چارٹ پروسیسنگ کے مختلف مراحل پر مشتمل ہے. پروسیسنگ مراحل کے حساب کتاب کرنے اور ان کے نتائج سٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس میں کسی مقدار میں کمی بیشی یا دو مقداروں کو جمع یا ضرب یا تقسیم کرنا شامل ہے. فیصلہ سازی. کوشچن نمبر 21 اس بات کا تعین کرنا کہ آیا ایک بیان درست ہے یا غلط ہے، اس کے مطابق مناسب اقدامات کرنا فیصلہ سازی ہے. آؤٹ پٹ سے کیا مراد ہے؟ آؤٹ پٹ کا استعمال معلومات کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. عام طور پر یہ معلومات عمل درآمد کے نتائج پیش کرتی ہیں. فلو چارٹ کی علامات. فلو لائنز مرحلے کے باؤ کا تعین کے لیے، ٹرمینل آغاز اور اختتام کے لیے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پر سٹارٹ، یہ الگوریتم کے ابتدائی نقطہ کو ظاہر کرنے کے لیے. ان پٹ یہ علامت یوزر سے ان پٹ لینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. سیٹ یہ کسی مواد کو نام دینے یا متغیر کی قیمت تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ایف ایلس اس کا استعمال کنڈیشن جانچنے کے لیے. گو ٹو اس کا استعمال کنٹرول کو پروگرام کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک منتقل کرنے کے لیے. آؤٹ پٹ یہ علامت اقدار دکھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اسٹاپ یہ کسی الگوریتم کے اختتامی نقطہ کو ظاہر کرتی ہے. ٹیسٹنگ کیوں ضروری ہے؟ کسی بھی مسئلے کے حل کے دوران ہونے والی غلطیاں معلوم کرنا بہت ضروری عمل ہے. اس سے حل مزید بہتر بنتا ہے. ٹیسٹنگ ایک ضروری مرحلہ ہے. ٹیسٹنگ ڈیٹا کی اقسام. درست ڈیٹا، نادرست ڈیٹا، باؤنڈری ٹیسٹ ڈیٹا، ڈیٹا کا غلط نمونہ، عدم دستیاب ڈیٹا. درست ڈیٹا سے کیا مراد ہے؟ یہ ٹیسٹ ڈیٹا اس طرح کی ان پٹ پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک الگوریتم کے تقاضوں کے عین مطابق ہو. اگر ایک الگوریتم 1 سے لے کر 100 تک اعداد لیتا ہے تو 1 سے 100 تک اعداد ہی درست ڈیٹا میں آئیں گے. نادرست ڈیٹا یہ ٹیسٹ ڈیٹا الگوریتم کی ان پٹ کے تقاضوں سے ہماہنگی نہیں رکھتا. اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ الگوریتم غلط ان پٹ کے لیے کیا رویہ اپناتا ہے
اور صارف کو درست ان پٹ دینے کے لیے کیا پیغام دیتا ہے؟ باؤنڈری ٹیسٹ ڈیٹا سے کیا مراد ہے؟ اس ٹیسٹ ڈیٹا میں ایک حل کو انتہائی اقدار کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انٹرسٹ جاننے کے لیے ہم 0 قدر ان پٹ دے سکتے ہیں یا بہت بڑی قدر دے سکتے ہیں۔ ڈیٹا کے غلط نمونہ سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت ہی دانشمندانہ عمل ہے۔ ایک الگوریتم کو غلط نمونے کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جہاں نمبر ان پٹ کی ضرورت ہو وہاں انگریزی کے حروف دیے جاتے ہیں۔ عدم دستیاب ڈیٹا، یہ بھی ایک ضروری عمل ہے۔ الگوریتم کو اس کی ضرورت سے کم ان پٹ دے کر چیک کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک الگوریتم صارف سے اس کا ڈرائیونگ لائسنس مانگتا ہے اور صارف یہ ڈیٹا ان پٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ویریفیکیشن سے مراد اس بات کی تصدیق کرنا ہوتا ہے حل اسی مسئلہ کے لیے ہے جس کو حل کی ضرورت تھی۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک رقم پر کمپاؤنڈ انٹرسٹ جاننا چاہتے ہیں تو یہ سادہ انٹرسٹ نہ ہو بلکہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہی ہو۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ پیج پر ویلیڈیشن سے کیا مراد ہے؟ ویلیڈیشن سے مراد اس بات کی تصدیق کرنا ہوتا ہے کہ آیا حل درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی رقم پر کمپاؤنڈ انٹرسٹ نکالتے ہیں تو جو حل نکلتا ہے وہ درست ہونا ضروری ہے۔ لاجیکل یا منطقی غلطی کیا ہے؟ لاجیکل غلطی لاجیکل ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا الگوریتم کام کر رہا ہے مگر مطلوبہ نتائج نہیں دے رہا۔ ٹریسٹیبل یہ تکنیک الگوریتم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس میں اس امر کی یقین دہانی کی جاتی ہے کہ الگوریتم میں کوئی لاجیکل غلطی نہیں ہے۔ ایک ٹیبل میں ایک سے زیادہ قطاریں اور کالم موجود ہوتے ہیں۔